کہ مناظر سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت قاطع بیخ نجدیت حامی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر مصباحی صاحب قبلہ مرکزہ نورانی جو اتر پردیش کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں۔ 10 چند لمحے کے بعد حضرت کی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ 10 منٹوں کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج کی یہ مقدس اجلاس حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر صاحب اللہ مصباحی جو ممبر نور کا جوابار ہے، میں حضرت مولانا ڈاکٹر ماسٹر رائٹر یعقوب اختر مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ گلپوشی کر کے حضرت کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر! ایسے نعرہ لگائیں گے آپ لوگ، ارے سنیوں کا نعرہ ایسے ہوتا ہے۔ ارے کربلا میں نعرہ سنی حسینی لگا رہے تھے تو حسینی کے نعرے سے یزیدی کانپ رہے تھے۔ جب پرزور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہدائے کربلا کانفرنس۔ امان اللہ صاحب، اس کے بعد میرے نام ہے دوسرا نام جن کی گلپوشی کے لیے دوسرا نام آ رہا ہے حضرت علامہ مولانا نور الدین صاحب کی رسیدی کی گلپوشی جناب محمد امان اللہ صاحب کریں گے، لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر دل سے دل تشریف لائیں اور حضرت کی گلپوشی کروائیں۔ ماشاء اللہ، بہت مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے ثناء اللہ صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ برکاتی کے مقدس قدم پڑھتے ہی اسٹیج پر ہم سارے لوگوں کو مشرف باکمال بنا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تیسرا نام نظیم اجلاس منبع اخلاص حضرت حافظ وقاری خشک الدین صاحب قبلہ عالی جناب ماسٹر محمد مقصود صاحب گلپوشی فرمائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے جہاں کہیں گے ماسٹر مقصود صاحب تشریف لائیں، وقت بڑی کم ہے، 1 منٹ کے اندر اس معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ قاری امجد صاحب کی گلپوشی محمد سنور ابن ثناء اللہ کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے جہاں بھی ثناء اللہ ہے نام پکارتے ہی برابر، اس کے بعد کون کریں گے؟ ماشاء اللہ۔ قاری محمد جمال احمد ان کی گلپوشی محمد محی الدین صاحب جناب ثناء اللہ بھائی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے تو اسٹیج پر تشریف لائیں، قاری محمد جمال کا استقبال کریں۔ حضرت مولانا حدیث القادری صاحب قبلہ جو نہیں ہے، حضرت مولانا اسرار الحق یہ بھی نہیں ہے، حضرت مفتی شسال صاحب یہ بھی نہیں ہے، محمد ثاقب محمد یعقوب صاحب یہ دونوں کی گلپوشی اور چادر پوشی محمد ثناء اللہ صاحب کریں گے، لہذا گزارش ہے کہ اپنے صاحبزادے کی گلپوشی جناب ثناء اللہ صاحب کریں گے۔ محمد یعقوب صاحب کی گلپوشی حضرت حافظ مرغوب صاحب کریں گے، لہذا گزارش ہے کہ حضرت کی جو ہے گلپوشی کریں۔ کے لیے پھول ہے، ظالموں کے لیے قبول ہے، چیتے کی طرح بے باک ہے، شیر کی طرح بے خوف ہے، کوے کی طرح محتاط ہے، جن کا ایک ہی اعلان ہے، آن ہے، مان ہے، شان ہے، اور اس جلسے کا بھی وہی پیغام ہے کہ اپنے بھوکے رہو گے تو پھول ہیں ہم، ظالموں کے واسطے قبول ہے ہم۔ اس لیے آگے سے لے کر پیچھے تک میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ان تمام تر علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوں کہ لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا۔ دعا دے دیجیے گا، بقیہ کام ہو جائے گا۔ اعلان کیا تھا جمال صاحب مدیر صاحب تھا
जमाल साहब का इस्तकबाल जनाब सनाउल्लाह साहब की गुजारिश है कि कारी जमाल का इस्तकबाल कर दें गुलपोशी से। माशाअल्लाह। मैं मिसरे पढ़ रहा था, देखिए जो है बिल्कुल आप हजरात को उसी प्लेटफार्म पर तैयार होने की कोशिश करें और एक अच्छा पैगाम सुनने के लिए तैयार हो जाएं, वरना अभी एक जलसे में एक मुफ्ती साहब पहुंचे, एक आदमी ने जलसेगाह से खड़ा हो गया, कहा कि मुफ्ती साहब उलमाए कराम के बयान से मुझे पता है, मैंने सुना है, उलमा कहते हैं कि जन्नत में हर चीज मिलेगा, ये बताइए क्या खैनी मिलेगी? बताइए, मार खाने वाला काम है कि नहीं? ये सब भी मसले मसाइल की बातें ऐसा लोग लेकर के स्टेज पर आ जाते हैं। मुफ्ती साहब का तेवर गर्म था, उन्होंने कहा कि हाँ मिलेगी, लेकिन थूकने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? 4 मिसरे सुन लेके लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। तुम कहोगे वक्त हो जा असर का हो जाएगा, तुम कहोगे वक्त हो जा असर का हो जाएगा, और कौन जन्नत जाएगा और कौन दोज़ख जाएगा? अरे मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। कौन जन्नत जाएगा और कौन दोज़ख जाएगा? मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। अल्लामा याकूब साहब एक शेर आपके हवाले से कि एक ही सजदा किया ये सोच कर शब्बीर ने, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया ये सोच कर शब्बीर ने, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। हजरात वक्त शेर व शायरी का नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन आलिम दीन के दामन करम का सहारा लेने का है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिला ताखीर अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब के बिला की बरकाती का इस्तकबाल खूबसूरत अंदाज में कर ले। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ईमानदारी के साथ हाथ उठा लीजिएगा, मैं देखूं न देखूं करबला से इमाम हुसैन देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब की बिला बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन औरंगाबाद बिहार। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔
انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، میں تذکرہ شہداء کربلا کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں گزشتہ 25 سال سے اس مجلس کے انعقاد پر بانی اجلاس عالی جناب ثناء اللہ صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ 25 سال سے کسی مجلس کا تسلسل سے انعقاد یہ پیسوں سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اور جسے یہ توفیق مل جائے وہ انتہائی سعادت مند افراد میں سے ہے۔ اللہ پاک ثناء اللہ صاحب کو، ان کے تمام معاونین کو، ان کے تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کا ہم سب کا حشر امام حسین کے غلاموں میں فرمائے۔ ثناء اللہ صاحب کی یہ بات سن کر مجھے رائے پور دھمتری کے الحاج محمد نسیم صاحب یاد آ گئے۔ وہ اپنے دولت کدے کی چھت پر بڑا عالی شان پروگرام اپنے ذاتی خرچے سے کئی سال تک مسلسل کراتے رہے۔ 3-4 سال تک تو مجھے 10 روز تک تقریر کرنے کا موقع میسر آیا، اور شاید امام حسین کی غلامی کا اور ان کی سیرت کے بعض گوشوں کا تذکرہ کرنے کا فیض تھا کہ حاجی نسیم صاحب نے خوش ہو کر فرمایا کہ آپ ان سال میری طرف سے عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو مدینہ منورہ کی پہلی حاضری انہی کی برکت سے مجھے نصیب ہوئی۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی نسل کو بھی اللہ پاک اپنے محبوبوں کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ 1,00,000 2 لاکھ روپے تقریباً وہ خرچ کرتے تھے۔ شیرینی کا انتظام اپنی طرف سے، ٹینٹ کا انتظام اپنی طرف سے، آنے والے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام اپنی طرف سے،
فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ تقریباً وہ بیٹھتے تھے میرے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں خرچ کرتا ہوں امام حسین کے صدقے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک مجھے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو رائے پور کے حاجی نصیب صاحب اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے. ان کی یہ 25 سالہ گفتگو سن کر مجھے حاجی صاحب یاد آ گئے. تو امام حسین کا تذکرہ دراصل اسلام کے احیاء کی کوشش ہے. امام حسین کے تذکرے کے ضمن میں ہم دینی خدمات اور بزرگوں کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اپنی نئی نسل کو صبر اور استقامت کا پیغام دیتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دراصل ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں بھی، عالی جناب ثناء اللہ صاحب کی خدمت میں بھی، اور ان کے دست و بازو اور جن علماء کی سرپرستی میں یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، حضرت علامہ مولانا نور الدین صاحب رشیدی، حضرت ڈاکٹر یعقوب مصباحی صاحب، حضرت مولانا خشب الدین صاحب، اللہ پاک سب پر اپنی رحمتوں کا فیضان جاری فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. اللہ کے تمام پیغمبروں کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے جسے عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھا جائے جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے. یہ 3 اسلام کے بنیادی نظریات ہیں جس پر اسلام کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے. اگر کوئی خدا کو ایک نہ مانے وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. خدا کو ایک سمجھے، اس کی قدرت کا، اس کی شان کا، اس کی عظمت کا اقرار کرے، مگر پیغمبروں کی رسالت کی تصدیق نہ کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا کو ایک جانے، پیغمبروں کی رسالت کی تصدیق کرے، مگر حیات ما بعد الموت کا یقین اس کے دل میں نہ ہو تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ 3 اسلام کے بنیادی اصول ہیں. میرے بھائیوں، میرے پیغمبر جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے انہیں سب سے زیادہ حیرت اسلام کے عقیدہ توحید پر ہوتی تھی اور حیات ما بعد الموت کے تصور پر انہیں بڑا اعتراض تھا. اتنا بڑا سنسار، اتنی بڑی کائنات،
ایک خدا کیسے اتنے بڑے संसार کو چلا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر کی زندگی میں جس دعوت کی سب سے زیادہ روشنی آپ کو نظر آئے گی، جس دعوت کی سب سے زیادہ تلقین آپ کو نظر آئے گی، وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہوگی، کیونکہ مشرکین مکہ ہزاروں خداؤں کے قائل تھے۔ پیغمبر نے ہزاروں خداؤں کی نفی فرما کر ایک خدا کا تصور دیا۔ مشرکین مکہ کو یہ بات عجیب سی لگتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج کے عہد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر کوئی اعتراض نہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر سے وابستہ انسان سے پوچھیے خدا ایک ہے؟ ہاں خدا ایک ہے۔ خدا دنیا کا خالق و مالک ہے؟ ہاں دنیا کا خالق و مالک ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی شان، خدا کی عظمت، خدا کے بے پناہ اختیارات کا اقرار بنام مسلمان جتنے بھی لوگ آج پائے جاتے ہیں، تقریباً ہر انسان کو ان ساری چیزوں کا اقرار ہے۔ مسئلہ جو الجھتا ہے وہ عقیدہ رسالت سے الجھتا ہے۔ یہ اس قوم کی کم نصیبی ہے۔ جس پیغمبر نے ایک خدا کا پیغام دیا، جس پیغمبر نے خدا کے احکام لوگوں تک پہنچائے، جس پیغمبر نے حساب و کتاب کا تصور دنیا والوں کو دیا، آج اسی پیغمبر کی ذات کے حوالے سے زیادہ تر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گھنٹہ آپ میری گفتگو غور سے سنیں۔ آج ہندوستان کا نوجوان تقریباً 4 سے 6 گھنٹہ یوٹیوب پر گزارتا ہے، 4 سے 6 گھنٹہ۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب کی تقریر مہینے 2 مہینے میں اس تک پہنچتی ہے۔ حضرت مفتی غلام سرور صاحب کا پیغام ہفتے میں 1 روز پہنچتا ہے، مگر یوٹیوب پر جو لوگ سرگرم ہیں ان کی گفتگو صبح کو بھی پہنچتی ہے اور شام کو بھی پہنچتی ہے نا ایسا؟ میرے بھائیوں، اسکول کالج کے پڑھے لکھے نوجوان جنہیں دینی معاملات میں کوئی بہت زیادہ شعور نہیں ہوتا، وہ جب یوٹیوب پر کئی فکر کی ترجمانی دیکھتا ہے تو وہ نظریاتی اعتبار سے اولاً شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، ثانیاً صلح کلیت کے دلدل میں گرتا ہے، اور ثالثاً جو اس کا منطقی انجام ہے نجدیت، وہ نجدیت کے سیلاب بلا میں بہہ جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یوٹیوب پر کئی فکر کے لوگ اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ذاکر نائک اب تو ملک بدر ہو گئے، انڈونیشیا میں رہتے ہیں، مگر کسی زمانے میں ہندوستانی نوجوان ان کی تقریریں بڑا شوق سے سنتا تھا۔ ان کی تقریروں کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ کے سوا حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب کے سب اپنی قبروں میں مردہ ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دلیلوں کے بھی خلاف ہے۔ آپ ان کا وہ بیان بھی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا
اللہ کے سوا کسی سے ہم کچھ نہیں مانگ سکتے. حد تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ نہیں مانگ سکتے. کسی پیر فقیر اور ادھر ادھر کے لوگوں سے مانگنا تو بہت دور کی بات ہے. حیات انبیاء کا انکار، اختیارات انبیاء کا انکار، پیغمبروں کے اختیارات کا صریح انکار ان کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہوا کرتا تھا. آج کل ذاکر نائک صاحب کم نظر آتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا یہ آج کل زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں، ہے نا؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ انجینئر محمد علی کے فتنے کا شکار ہے. یہ ایسا شخص ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی تنقید کرتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی تنقید کرتا ہے، تقلید کا انکار کرتا ہے. اولیاء کرام کے اختیارات کو قبول کرنا یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے. تقریباً امت کے تمام فقہا، تمام مجتہدین اور عصر حاضر میں جتنے قابل ذکر لوگ یا جن کے افکار کی ترویج و اشاعت لوگ کرتے ہیں، محمد علی مرزا تقریباً سب کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر طے کیسے ہو؟ ذاکر نائک جو کہتے ہیں وہ درست ہے، محمد علی مرزا جو پیغام دیتے ہیں وہ درست ہے، طارق جمیل کا جو میسج ہے وہ درست ہے، یا مولانا نور الدین رشیدی جو بتاتے ہیں وہ درست ہے، مولانا یعقوب عثمانی جو ہمیں سمجھاتے ہیں وہ درست ہے. اسکول کالج کا پڑھا لکھا نوجوان جو اردو صحیح طور سے نہیں پڑھنا جانتا، جس کی فکر اور جس کے شعور کا سارا سرمایہ یوٹیوب سے جڑا ہوا ہے، وہ آخر کیسے طے کرے کہ ہم ان کے افکار کو درست سمجھیں یا ان کے نظریے کو درست سمجھیں؟ نتیجتاً شکوک و شبہات کا شکار ہو کر یا تو صلح کلیت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، سب ٹھیک ہے، اور اگر ایک قدم آگے بڑھا تو وہ نجدیت کی شاہراہ پہ چل کر اپنے دین اور اپنے ایمان کے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے اندازہ ہے کہ میری گفتگو شاید آپ حضرات کو کچھ بوجھل کر رہی ہوگی، مگر کچھ مشکل گفتگو بھی سننی چاہیے تاکہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو ہدایت دے، شاید یہ گفتگو اس کے لیے کارآمد ہو جائے. اس لیے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہابیت، قادیانیت، شیعیت، تبلیغیت، نیچریت، جتنے بھی افکار آج کے عہد میں پھیلائے جا رہے ہیں، سب کے وجود کا زمانہ 100-200 سال کے اندر کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 12ویں صدی میں نجد سے وہ فتنہ اٹھا تھا، 12ویں صدی ہجری میں. اب ہم آپ کو 12ویں صدی ہجری سے پہلے کے بزرگوں کی خدمت میں لے چلتے ہیں کہ ان سے پہلے کے بزرگوں نے پیغمبر کا تعارف کیسے کرایا، پیغمبر کے اختیارات کو کیسے پیش کیا. میں 3 شخصیتوں کا تذکرہ کر کے ان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا. فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 12ویں صدی کے بعد کے لوگوں کی فکر کو قبول کرو یا 12ویں صدی سے پہلے کے جو علماء تھے، جو مجددین تھے، جو محدثین تھے، ان کی فکر کو قبول کر کے اپنے افکار و نظریات کی اصلاح کرو اور اپنے عقیدے کو درست کرو. فیصلہ آپ کے اوپر ہے. میں سب سے پہلا نام
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلی مہرولی شریف میں ان کا مزار ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے 100-200 قدم آگے ان کی پیدائش ہوئی 958 ہجری میں اور انتقال ہوا 1052 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 1052 ہجری۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 ہجری میں۔ 1272 ہجری سے 1052 مائنس کیجئے تو امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا وصال ہو گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے علم کے لیے یہ بات بھی ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ندوۃ العلماء کے کسی عالم سے پوچھئے، آپ دیوبند کے کسی فارغ سے پوچھئے، آپ بریلی کے کسی پروردہ سے پوچھئے، کسی اور شخصیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ سب کے یہ مسلم الثبوت بزرگ ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کو زندہ کرنے کا سہرا یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے سر ہے۔ سارے فرقوں کے، سارے مسلک کے، سارے مکتبہ فکر کے یہ مسلم الثبوت بزرگ ہیں جنہوں نے 50 کتابیں لکھی اور جن کی علم حدیث کی خدمتوں کا اقرار دنیا کے تمام علماء اور تمام مکاتب کے لوگوں کو ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا نے ایک نیا فرقہ قائم کیا، مولانا احمد رضا نے ایک نئی فکر لوگوں پہ تھوپی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا احمد رضا کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے کے یہ محدث ہیں۔ آئیے ان کی 2-3 عبارتیں میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو کہ پیغمبر ہماری طرح ایک عام انسان ہے، پیغمبر ہماری طرح ایک چلنے پھرنے والے عام انسان ہیں، یا اللہ نے پیغمبر کو ایک نئی شان، ایک انوکھا مقام، ایک عظیم مرتبہ دے کر اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا ہے۔ آئیے ان کی 2-3 عبارتیں میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ مدارج النبوت یہ فارسی زبان میں ہے مگر اس کا اردو ترجمہ بھی کتب خانوں میں دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ سے لوڈ کر کے اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، فارسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیغمبر کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ڈاکٹر یعقوب عثمانی صاحب، مصباحی صاحب اپنے گھر کی کنجی ہمیں دے دیں، مطلب یہ ہے کہ گھر کا اختیار دے دیا، آپ چاہیں رہیں، آپ چاہیں کرائے پر کسی کو دے دیں، انہوں نے کنجی مجھے دے دی، یعنی اپنے گھر کا اختیار مجھے دے دیا۔ آقا فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی۔ اس حدیث کو نقل کر کے حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں ظاہر اشعاں کے مراد خزائن ملوک فارس و روم است کے بدست صحابہ افتاد۔ اس حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ملک فارس اور ملک روم کے بادشاہوں کا خزانہ مجھے دیا، میری برکت سے ان ممالک کو میرے صحابہ نے فتح کیا اور وہاں کے خزانے میرے ماننے والے صحابہ کے حصے میں آئے۔ زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی، یعنی وہاں کے خزانے
اللہ پاک نے میرے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ حدیث کا ظاہری مطلب ہے، مگر جو اگلی گفتگو ہے وہ غور سے سنیے۔ اس سے قطع نظر کہ نائب صاحب نے کیا کہا، محمد علی صاحب نے کیا کہا، فلاں صاحب نے کیا کہا، فلاں صاحب نے کیا کہا، میں امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے کے محدث کا نقطہ نظر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت شیخ 1052 ہجری میں اکبر کے زمانے کے یہ محدث ہیں، فرماتے ہیں وبات نشآ کے مراد خزائن اجناس ارزاق دو عالم است کہ بکف اقتدار و سپرد۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس حدیث کا باطنی مطلب یہ ہے کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ پاک نے رزق کی وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا رزق دینے والا پروردگار مگر تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ رزق دینے والا پروردگار مگر انسانوں تک رزق پہنچانے والے، جنات تک رزق تقسیم کرنے والے میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ بات نشآ کے مراد خزائن اجناس ارزاق دو عالم است، دونوں عالم میں رزق کی جتنی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ نے رزق کی وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے دست قدرت میں دے رکھی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام احمد رضا نے نہیں کہا۔ امام احمد رضا تو 250 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے ہندوستان کے محدث کہہ رہے ہیں کہ رزق کی جتنی چیزیں دونوں عالم میں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں۔ اب شعر پڑھیے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اب شعر پڑھیے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب شعر پڑھیے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ میں تذکرہ کروں امام احمد رضا کا، آپ کہو گے یہ بریلویوں کا نظریہ ہے۔ میں تذکرہ کروں مفتی اعظم ہند کا، آپ کہو گے یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ میں تذکرہ کروں حضور حافظ ملت کا، آپ کہو گے یہ بریلویوں کا نظریہ ہے۔ میں تذکرہ کروں حضور مجاہد ملت کا، آپ کو سمجھایا جائے گا یہ مولانا احمد رضا کے غلاموں کا عقیدہ ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں، جس زمانے میں نہ بریلی کا کوئی وجود تھا، نہ دیوبند کا کوئی وجود تھا، نہ ندوۃ العلماء کا کوئی تصور تھا، نہ قادیان کا کوئی وجود دنیا کے نقشے پہ تھا، نہ تبلیغی جماعت کا کوئی وجود دنیا میں تھا۔ 250 سال پہلے کے محدث فرما رہے ہیں دنیا میں دونوں عالم میں رزق کی جتنی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پیغمبر کو
रिज्क का कासिम समझना शिर्क था, आप समझ गए और शेख अब्दुल हक न समझ सके। अगर पैगंबर को रिज्क का मालिक कहना शिर्क था, आपकी समझ में बात आ गई और शेख अब्दुल हक जैसे मुहद्दिस ये बात न समझ सके, कितनी अजीब सी बात है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फैसला औरंगाबाद के मुसलमानों ये देख के मत करना मैं क्या कह रहा हूँ, ये देख के फैसला मत करना मौलाना नूरुद्दीन रशीदी क्या कह रहे हैं, ये देख के फैसला मत करना नदवा के उलमा क्या कह रहे हैं, ये देख के मत फैसला करना मौलाना खुशबुद्दीन क्या कह रहे हैं। ये देख के फैसला करो कि 12वीं सदी से पहले के बुजुर्गों ने पैगंबर का तारुफ किस अंदाज में कराया था, पैगंबर का परिचय कैसा कराया था। अगर 1000 साल पहले पैगंबर को रिज्क का कासिम समझना शिर्क नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये अकीदा रखना कभी शिर्क नहीं हो सकता। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों 5 बातें सिर्फ फर्ज करूंगा और 5 बातें अगले साल आऊंगा, तब इंशाअल्लाह मैं आप हजरात तक पहुंचाऊंगा। आज बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अगर हमारा कोई शायर पढ़ता है ये शेर, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, तो पास पड़ोस के लोगों की भवें तन जाती हैं, अगल बगल के लोगों की पेशानी पे शिकन पैदा हो जाती है। लोग समझाते हैं देखो यही बरेलवियत है, दुनिया का हर मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है, दुनिया का हर मुसलमान हजरे अस्वद चूमने जाता है, दुनिया का हर मुसलमान सफा मरवा की सही करने जाता है, मगर इन कब्र परस्तों को देखो वहां जाके भी मदीना तलाश रहे हैं, और सिर्फ तलाश नहीं रहे हैं बल्कि मदीने को काबा का काबा कह रहे हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ये कितनी अजीब सी बात है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, लोग ये समझाते हैं ये मौलाना अहमद रजा ने लिखा है, उनसे पहले कोई ऐसा तसव्वुर नहीं था, ये मौलाना अहमद रजा ने ये अकीदा दिया, उससे पहले गुंबद खजरा को काबा का काबा किसी ने नहीं कहा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप ये बात ज़हन नशी रखें, इमाम अहमद रजा 1272 में पैदा हुए और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का विसाल 1052 हिजरी में हुआ, यानी मौलाना अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले के ये मुहद्दिस हैं। मैं उनकी बात आप हजरात तक पहुंचाना चाह रहा हूं, मगर उनकी बात से पहले एक बड़ी प्यारी बात मैं आप हजरात तक पहुंचाता हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल, जानते हैं उनको? इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल। इमाम आजम का इंतकाल 150 हिजरी में हुआ, इमाम शाफई का इंतकाल 204 हिजरी में हुआ, इमाम मालिक का इंतकाल 189 हिजरी में हुआ और इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल 241 हिजरी में हुआ। कब हुआ? 241 हिजरी। वहाबियत 12वीं सदी का फितना है, उसके वजूद से 1000 साल पहले और इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले 241 और मौलाना अहमद रजा पैदा हुए 1272, यानी मौलाना अहमद रजा से 1031 साल पहले इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल हुआ। उनके उस्ताद थे इमाम यहया इब्न मईन। क्या नाम था? इमाम यहया इब्न मईन। और ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल के भी उस्ताद हैं। और इतने जलीलुल कद्र मुहद्दिस
کہ جب مدینہ شریف آخری بار پہنچے اور مدینہ شریف سے فارغ ہو کر مکہ شریف جانے لگے تو ایک آواز آئی، یحییٰ میری ہمسائیگی چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر کی آواز ہے۔ حج کا ارادہ، مکہ شریف روانگی کا ارادہ منقطع کر کے مدینے میں مقیم ہو گئے، اور 3 دنوں کے بعد امام یحییٰ ابن معین کا انتقال مدینے میں ہو گیا۔ مگر اتنی مسلم الثبوت شخصیت امام یحییٰ ابن معین کی کہ جب انتقال ہوا تو جس تخت پر پیغمبر کو وصال کے بعد غسل دیا گیا تھا، امام یحییٰ ابن معین کو بھی اسی تخت پہ غسل دیا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ میں یہ پہلی شخصیت ہے امام یحییٰ ابن معین کی کہ علم حدیث سے متعلق ان کی خدمتوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جس تخت پر پیغمبر کو غسل دیا گیا تھا وصال کے بعد، امام یحییٰ ابن معین کو بھی اسی تخت پہ غسل دیا گیا۔ ان کی کتاب ہے معرفت الرجال۔ معرفت الرجال میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ لوگوں میں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا بات؟ یہ گفتگو شروع ہوئی کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بعض محدثین نے کہا مکہ افضل ہے کیونکہ وہاں کعبہ ہے، کیونکہ وہاں صفا مروہ ہے، کیونکہ وہاں حجر اسود ہے، کیونکہ وہاں مقام ابراہیم ہے، کیونکہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ شہر مکہ افضل ہے۔ کسی نے امام یحییٰ ابن معین سے پوچھا، حضور آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ امام یحییٰ ابن معین نے فرمایا، سنو، لَدَوْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ افضل من 200 طواف الکعبہ۔ مدینے کا ایک سفر خانہ کعبہ کا 200 بار طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے، 233 ہجری میں امام یحییٰ بن معین کا انتقال ہے۔ 233 ہجری میں فرما رہے ہیں کہ تم پوچھتے ہو مکہ افضل کے مدینہ افضل؟ سنو، مدینہ شریف کا ایک سفر خانہ کعبہ کا 200 بار طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بریلی والوں نے نہیں کہا، یہ مبارک پور والوں نے نہیں کہا، یہ قادیان والوں نے نہیں کہا، یہ امام احمد بن حنبل کے استاذ، امام بخاری کے استاذ، امام مسلم کے استاذ امام یحییٰ بن معین نے 233 ہجری سے پہلے فرمایا کہ مدینے کا ایک سفر خانہ کعبہ کا 200 بار طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ان کا تذکرہ تو میں نے ضمناً کر دیا، مگر آئیے حضرت شیخ عبدالحق سے پوچھئے۔ فرماتے ہیں اسی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، بقعے کے ضم آزائے بے صلی اللہ علیہ وسلم کردہ است اگر ہمارا بر تمام اماکن و مواضع ترجیح و تفضیل دہن حتیٰ کہ بر عرش عظیم و کعبہ معظمہ نادانم ہیچ مومن را کہ درا توقف کنت۔ سنو، پیغمبر کی قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم انور سے لگا ہوا ہے، یہ پورے مدینے کی بات نہیں ہے، یہ پوری مسجد نبوی شریف کی بات نہیں، پیغمبر کی قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم انور کو ٹچ کر رہا ہے۔
अगर कब्र अनवर के उस हिस्से को दुनिया के तमाम मकामात पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक के उसको अर्श पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक के उसको खाने काबा पर फजीलत दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी मोमिन को इस बात में जरा सा भी शक होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई आज 1446-47 चल रहा, 1052 में कह गए, 400 साल पहले कह गए, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 225 साल पहले कह गए कि नबी की कब्र अनवर को अर्श पर फजीलत दी जाए, काबा पर फजीलत दी जाए, दुनिया के तमाम मकामात पर फजीलत दी जाए, तो ईमान वालों को जरा सा भी शक नहीं होगा। कुर्बान चाहिए उनकी बसीरत पर। जो ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कल भी शक नहीं था, आज भी शक नहीं है, आज भी यही कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, आज भी यही आवाज आती है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है, होते कहाँ खलीलो मेला, काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आज भी यही कहते हैं, मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, जरा बेदार होकर के सुनिए, पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ईमान वालों से पूछिए तो उनकी बोली यही होती है, इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने कि नुहसत किधर की है। सुभान अल्लाह। आज भी ईमान वाले यही कहते हैं, मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की। हाय 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 हाय। आप कहते हो मदीना मदीना क्यों करते हो, आप कहते हो मक्का मक्का क्यों नहीं करते, आप कहते हो गुंबदे खजरा क्यों कहते हो बार बार। इमाम यहया इब्ने मईन से पूछो, इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद से पूछो, ये कैसे लिख गए कि मदीने का एक सफर खाने काबा का 200 बार तवाफ करने से ज्यादा अफजल है। कैसे लिख गए शेख अब्दुल हक के नबी की कब्र को अर्श पे फजीलत दो, नबी की कब्र को काबा पर फजीलत दो। किसी मोमिन को कोई शक इसमें नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मौलाना खुर्शीदुद्दीन भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, 5 बातें मुझे पहुँचानी आप हजरात तक, और वक्त कम है, मुझे 12 बजे यहाँ से रवाना होना है, इसलिए मैं आपका वक्त समेटते हुए तीसरी गुफ्तगू तक आप हजरात का ज़हन ले जाना चाहता हूँ। आप अगर ये कहो कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाएं, या गौसल मदद, आज मुखालिफ जमातों का सबसे ज्यादा निशाना इसी अकीदे पर है। अल्लाह के सिवा दूसरों से क्यों मदद मांगते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, क्या तुम्हारा खुदा नहीं सुनता कि तुम अपने बुजुर्गों के पास जाकर दुआएं करते हो।
میرے بھائیوں، پیغمبر سے مدد طلب کرنے کو سعودی قبول نہیں کرتے تو کسی ولی سے مدد طلب کرنے کو یہ کیسے قبول کر لیں گے؟ ہے نا میرے بھائیوں، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آج شیخ معروف کرخی کے انتقال کی تاریخ ہے 2 محرم۔ بغداد شریف میں ان کا مزار ہے۔ ان کا انتقال 200 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ 200 ہجری، 2 محرم 200 ہجری۔ اور امام شافعی کا انتقال 204 ہجری۔ امام احمد بن حنبل کا انتقال 241 ہجری اور امام اعظم کا انتقال 150 ہجری۔ 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں آج کے دور کے جو فتنے ہیں، کسی فتنے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ امام ابن جوزی 597 ہجری میں ان کا انتقال۔ یہ غوث اعظم کے زمانے کے محدث ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب و معروف الکرخی۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت شیخ معروف کرخی کے مزار پر حاضری کی سعادت مجھے ملی۔ جانے سے پہلے مناقب و بغداد کے کچھ حصے کا میں نے مطالعہ کیا۔ مناقب و بغداد اور مناقب و معروف الکرخی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام معروف کرخی کی شان یہ ہے کہ آج بھی ان کی قبر انور کے پاس وہ چلہ گاہ بنا ہوا ہے جہاں پر غوث اعظم چلہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی پیدائش 470 ہجری میں اور شیخ معروف کرخی کا انتقال 200 ہجری میں، یعنی غوث اعظم سے بھی 270 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ غوث اعظم چلہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ خیر، حضرت امام شافعی کا قول امام ابن جوزی نے نقل کیا ہے مناقب و معروف الکرخی میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں قبر معروف الکرخی تریاق مجرب لاجابت الدعاء۔ معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی شیخ معروف کرخی کی قبر پہ جاتے تھے، وہاں حاضر ہو کر رب سے دعائیں کرتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تبھی تو ارشاد فرمایا کہ معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ 204 ہجری کے مجتہد حضرت شیخ معروف کرخی کی قبر پہ جا کر رب سے دعائیں کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کی بارگاہ تریاق مجرب ہے۔ بلکہ امام شافعی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو اللہ پاک میری وہ مشکل حل فرما دیا کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام شافعی کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ رب کہیں سے بھی دعا قبول فرماتا ہے، رب دل کی آوازوں کو سنتا ہے؟ وہ تو مجتہد تھے۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 1000 سال 1100 سال پہلے کے یہ مجتہد ہیں۔ کیوں جاتے تھے معروف کرخی کی قبر پر؟ کیوں تشریف لے جاتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر؟ امام شافعی کا جانا اور وہاں جا کر رب سے دعائیں کرنا اگر شرک نہیں تھا تو اورنگ آباد کا مسلمان اجمیر شریف جا کر رب سے دعا کرے یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ اور نواٹی کا مسلمان کچوچا جا کر اپنے رب سے دعائیں کرے یہ کیوں شرک ہو جائے گا؟ امام احمد رضا کے وجود سے 1000 سال پہلے امام شافعی نے فرمایا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ سبحان نعرہ رسالت،
जिंदाबाद। मैं अर्ज करना चाहता हूँ औरंगाबाद के मुसलमानों, अपना दीन समझो, अपने अकीदे को समझो। आज तरह तरह के लोग यूट्यूब पे सरगर्म होकर आपके अकीदों में शक पैदा करते हैं, आपकी फिक्र को मुतसलसल करते हैं, आपके मरासिम को इस्लाम के खिलाफ कहकर उन मरासिम से बचने की तलकीन आपको करते हैं। जिस जमाने में न शहरे बरेली का कोई वजूद था, जिस जमाने में न देवबंद का कोई वजूद था, जिस जमाने में न नदवतुल उलमा का कोई तसव्वुर था, जिस जमाने में न नजदीयत का कोई तसव्वुर था, उस जमाने में इमाम शाफई फरमा रहे हैं, कब्र मारूफिल करखी तेरी आंखों मुजर्रबुन ले इजाबती दुआ, उनकी कब्र दुआओं की कबूलियत के लिए तेरी आंखें मुजर्रब है। कहिए सुभान अल्लाह। खैर, मैंने ये ज़िम्नन बात कह दी इमाम शाफई की, मैं आपको फिर उसी बुजुर्ग की खिदमत में लाता हूँ। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आका की हदीस है, आपने अपने उलमा से वो हदीस सुनी होगी। एक सहाबी हैं हजरत रबिया इब्ने काब असलमी, मुस्लिम शरीफ में बाबुल क़याम फिल लैल में इस हदीस को नक़ल किया गया और शुरू है मिशकात की दर्जनों किताबों में ये हदीस और उसकी तशरीहात मौजूद है। मैं मुख्तसरन वो हदीस पहुंचाता हूँ। एक साहबी हजरत रबिया, ड्यूटी क्या थी, जब हुजूर रात को तहज्जुद के लिए बेदार होते तो वुज़ू का पानी और मिसवाक लेकर पेश करते थे। एक रोज जब पानी लेकर पहुंचे, आका का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया सलिया रबिया, तो ऐ रबिया जो मांगना है मांगो, ऐ रबिया जो मांगना है मांगो। हजरत रबिया ने अर्ज किया, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपकी रिफाकत आपसे मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह जैसे दुनिया में आपने अपना गुलाम मुझे बनाकर रखा, मैं जन्नत में भी आपकी गुलामी के साए में रहना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया को मालूम नहीं था जन्नत देना खुदा का काम, जन्नत बंदों में तकसीम फरमाना खुदा का काम। कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा, कौन सा बंदा जन्नत के किस तबक में रहेगा, ये खुदा की शान। हजरत रबिया सहाबी थे, हम तक इस्लाम 1400 साल के बाद पहुंचा, हजरत रबिया तक इस्लाम डायरेक्ट पहुंचा था। नबी से कुरान पढ़ते थे, नबी से कुरान का माना समझते थे, हजरत जिब्रील कुरान लेकर आते थे, कुरान नबी गुलामों को अपने उम्मतियों को सुनाते थे, कोई फासला नहीं था। उन्होंने नहीं समझा कि जन्नत देना खुदा का काम, पैगंबर से क्यों मांगूं, जन्नत में कौन किसके साथ रहेगा ये फैसला करना खुदा का काम, मैं नबी से क्यों गुजारिश करूं। मगर हजरत रबिया जानते थे इस्लाम खुदा डायरेक्ट हमारे घरों में नाजिल फरमा सकता था, मगर इस्लाम नबी के वास्ते से हमें मिला, कुरान नबी के वास्ते से मिला, शरीयत नबी के वास्ते से हमें मिली, ईमान नबी के वास्ते से हमें मिला। इसलिए हजरत रबिया का एतकाद था कि जन्नत हमें खुदा देगा, मगर नबी को अल्लाह ने जन्नत तकसीम करने वाला बनाया है। इसलिए जब हजरत रबिया से आका ने फरमाया सल्ली या रबिया, तो ऐ रबिया जो मांगना है मांगो, मौका गनीमत जाना। अर्ज किया अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सनाउल्लाह साहब कभी जोशे मोहब्बत में आकर कहें मौलाना साहब जो मांगना हो मांगिए। हजरत मौलाना खुशनुद्दीन साहब इनसे ये जानते हैं, सनाउल्लाह साहब खुश होंगे तो अपनी बाइक हमको दे देंगे, खुश होंगे अपना टेंट हमको दे देंगे, खुश होंगे 1000-2000 इनाम हमको दे देंगे। मांगने वाला हमेशा देने वाले की कैपेसिटी देखकर मांगा करता है। हजरत मौलाना खुशनुद्दीन
یہ کبھی نہیں مانگ سکتے کہ ٹاٹا کی فیکٹری مجھے دے دیجئے، برلا کی کمپنی مجھے دے دیجئے، یہ کبھی نہیں مانگ سکتے آپ بمبئی کا تاج محل ہوٹل مجھے دے دیجئے۔ مانگنے والا ہمیشہ دینے والے کی وسعت دیکھ کر مانگا کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگو۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ گویا حضرت ربیہ کا عقیدہ تھا پیغمبر ہمیں جنت دے سکتے ہیں، پیغمبر جنت میں ہمیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کو مجبور محض بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے انہیں قاسم نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے عرض کیا حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں اگر جنت دینا نبی کے اختیار میں نہ ہوتا، حضرت ربیہ نے کہا حضور جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر پیغمبر کے اختیار میں نہ ہوتا پیغمبر منع فرما دیتے، ربیہ 100-200 اونٹ مانگ لو، ربیہ کہیں کا کوئی باغ مانگ لو، ربیہ 100-200 نوکر چاکر مانگ لو، جنت کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، کون کس کے ساتھ رہے گا یہ فیصلہ تو روز محشر میں ہوگا، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر پیغمبر کے اختیار میں نہ ہوتا پیغمبر منع فرما دیتے، مگر پیغمبر کا ارشاد سنیے، فرماتے ہیں اور غیر ذالک کیا اس کے سوا بھی کچھ چاہیے؟ کیا اس کے سوا بھی تمہاری کوئی آرزو ہے؟ حضرت ربیہ فرماتے ہیں ہو ذاک یا رسول اللہ، ہو ذاک یا رسول اللہ، آقا اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد آقا اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت ربیہ نے جنت مانگی، آقا نے فرمایا کچھ اور چاہیے تو وہ بھی مانگ لو۔ حضرت ربیہ کہہ رہے ہیں حضور اتنا ہی کافی ہے۔ صحابہ نے مانگا، ایمان کمزور نہ ہوا، صحابی نے جنت مانگی، ایمان کمزور نہ ہوا، صحابی نے اسألک کہہ کر پیغمبر سے سوال کیا، شرک نہیں ہوا۔ ہم نبی سے جنت مانگے شرک کیوں ہو جائے گا؟ ہم نبی سے جنت کی نعمتیں مانگے شرک کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اگر ایمان کی ذرا سا بھی رمق آپ کے سینے میں ہے تو آپ بھی وہی کہو گے جو بریلی کے تاجدار نے فرمایا، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سبحان اللہ۔ کیوں بادشاہ ہو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور آپ بھی یہی کہو گے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ چپ چاپ رہیں گے کہ مولانا صاحب چلے جائیں گے اٹھ کر کے، اس چکر میں مت لگیے گا۔ مجھے جو کہنا ہے اگر ایک آدمی بھی بیٹھا رہے گا تو میں کہہ کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہابیت 12ویں صدی ہجری کی پیداوار، قادیانیت 14ویں صدی ہجری کی پیداوار، شیعیت 2ری-3ری صدی ہجری کی پیداوار، نیچریت 12ویں صدی کے بعد کی پیداوار، امام احمد رضا کے عہد کی پیداوار۔ آؤ صحابہ کے زمانے کو دیکھو، ذاکر نائک کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے،
حد تو یہ ہے کہ حضرت محمد سے نہیں مانگ سکتے، نائب صاحب کہہ رہے ہیں کسی سے نہ مانگو، مگر حضرت ربیہ نبی سے جنت مانگ رہے ہیں، نبی سے جنت کی رفاقت مانگ رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کرو کہ آج کے مبلغین اور دانشوروں کی بات قبول کرو گے، یہ صحابہ کے اقوال و ارشادات پر عمل کرو گے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ اس حوالے سے شیخ محقق کی بات بھی سن لو، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے مشکات شریف کی فارسی شرح لکھی، اشعۃ اللمعات، کیا لکھا؟ اشعۃ اللمعات، فارسی زبان میں مشکات کی شرح لکھی، اور عربی زبان میں لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح لکھی، عربی اور فارسی دونوں میں لکھی۔ اشعۃ اللمعات میں اس حدیث کو نقل کر کے جو وضاحت کرتے ہیں، اورنگ آباد کے مسلمانوں وہ وضاحت سنو، فرماتے ہیں از اطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرد و مطلوب خاص، معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و صلی اللہ علیہ وسلم از ہر کرا خواہد و ہر چے خواہد بإذن پروردگار خود می دہد۔ اور آگے لکھتے ہیں اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزوداری بدرگاہش بیا و ہر چے می خواہی تمنا کن۔ فرماتے ہیں پیغمبر نے مطلق کہا مانگو، کسی ایک چیز کو مانگنے کی قید نہیں لگائی، دنیا مانگو، آخرت مانگو، جنت مانگو، کسی خاص مطلوب کی قید نہیں لگائی۔ از اطلاق سوال مطلقاً مانگنے کو کہا، کسی ایک چیز کی قید نہیں لگائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کار ہما، دنیا کے لوگوں کا سارا کام اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، اپنے رب کے اذن سے اپنے مانگنے والوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ غور کرو، جو چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے رب کے اذن سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے لکھا اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزوداری، اے لوگو دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی چاہیے، بدرگاہش بیا، میرے پیغمبر کی خدمت میں آ جاؤ، وہ ہر چیز خواہی تمنا کن، اور جو چاہتے ہو پیغمبر سے طلب کر لو، کیونکہ اللہ نے دنیا والوں کا سارا کام اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام احمد رضا کی بولی نہیں، یہ تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند کی بولی نہیں، یہ کچھوچا کے مختوم اشرف کی بولی نہیں، یہ اجمیر کے راجہ کی بولی نہیں، یہ بولی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بولی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے کے محدث محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا والوں کا سارا کام اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنے رب کے اذن سے مانگنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہیے سبحان اللہ۔ 3 باتیں ہو گئی، اب چوتھی بات، نائب صاحب کہتے ہیں تمام پیغمبروں کو زندہ سمجھنا، حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی بھی پیغمبر کو زندہ سمجھنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ جو مٹی میں دفن ہیں، جو قبر میں آرام فرما ہے، وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندہ رکھنا یہ خدا کا کام ہے،
یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں. انٹرنیٹ کا تار سمندر سے نکلتے ہوئے دنیا میں نیٹ کی سہولتیں فراہم کرتا ہے. انٹرنیٹ کا تار خراب نہیں ہوتا, سینکڑوں سال میں بھی سڑتا نہیں. انجینئر اگر ایسے کیمیکل بنا سکتا ہے کہ پانی میں کوئی چیز خراب نہ ہو, تو اللہ اپنے محبوبوں کے وجود کو قبر انور میں محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ زندہ باد ماشاء. کہیے سبحان اللہ. خیر, میں سیدھے شیخ محقق کی گفتگو آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں. میرے بھائیوں, حضرت شیخ عبدالحق مدارج النبوت میں فرماتے ہیں, باچندی اختلاف و کثرت مذاہب کے دری امت است, ہیچ کسرا دری مسئلہ خلاف نیز کہ آن حضرت بحیات حقیقی حصی دنیاوی بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقیز و برعمال امت حاضر و ناظر و طالبان حقیقت را و متوجہان آن حضرت را مفیز و مربی. کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے. کسی امام نے کہا سینے پہ ہاتھ باندھو, کسی نے فرمایا ناف کے نیچے باندھو, کسی نے کہا لٹکا کے رکھو, کسی نے فرمایا زخم سے خون نکلے وضو ٹوٹ جائے گا, کسی نے فرمایا نہیں ٹوٹے گا. اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے, مگر فرماتے ہیں ہیچ کسرا دری مسئلہ خلاف نیز, اس مسئلے میں کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میرے پیغمبر حیات حقیقی کے ساتھ, حیات حسی, حیات دنیاوی کے ساتھ, جس میں مجاز کا کوئی شائبہ نہیں, جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں, حیات دنیاوی کے ساتھ قبر میں زندہ ہیں. وہ برعمال امت حاضر و ناظر, اور اپنے غلاموں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. وہ طالبان حقیقت را, جو حقیقت کا متلاشی ہو, وہ متوجہان آن حضرت را, اور جو پیغمبر کی بارگاہ سے دلوں کا رشتہ جوڑے. مفیز و مربی, پیغمبر اس کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. 14ویں صدی کا نائک کہتا ہے پیغمبر کو زندہ سمجھنا عقل کے خلاف, اور حضرت شیخ 400 سال پہلے لکھ گئے کہ کسی بھی شخص کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر صرف قبر میں زندہ نہیں ہیں, بلکہ دنیا والوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور جو ان کی بارگاہ سے دل کا رشتہ جوڑے, پیغمبر اس کو فیض پہنچاتے ہیں, پیغمبر اس کی تربیت فرمایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, 400 سال پہلے لکھ گئے, اس لیے ایمان والوں کی بولی یہی ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. زندہ باد. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور آخری بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں, پیغمبر روحانی طور سے زندہ نہیں ہے. روحانی طور سے تو کرسچن بھی زندہ رہتا ہے, مرنے کے بعد تو قادیانی بھی زندہ رہتا ہے, مرنے کے بعد تو سکھ بھی زندہ رہتا ہے. روح سب کی زندہ رہتی ہے, پیغمبر کی روح زندہ نہیں. پیغمبر اسی طرح زندہ ہیں جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے, جیسے زمین کے اوپر جسم کے ساتھ زندہ تھے, اسی طرح پیغمبر قبر انور میں زندہ ہیں اور دنیا والوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے رہے. زندہ باد. سبحان اللہ. یہ 1052 ہجری کے مجدد فرما رہے ہیں. اور ایک بزرگ گزرے ہیں, امام ابن الحاج, کیا نام ہے؟ امام ابن الحاج. 737 ہجری میں ان کا انتقال. کتنا؟
737 हिजरी उनकी किताब है अल-मदखल। इमाम इब्नुल हाज उस किताब में लिखते हैं ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदतिही ले उम्मतिही व इल्मिही बिअमालिहिम व अहवालिहिम व निय्यातिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका जलीयुन जिद्दा। फरमाते हैं पैगंबर की मौत हयात में इस मसले में कोई फर्क नहीं है कि जैसे पैगंबर कल उम्मत को देखते थे आज भी देख रहे हैं, जैसे पैगंबर अपने गुलामों की नीयत ज़ाहिरी जिंदगी में जानते थे आज भी उनकी नीयतों को जान रहे हैं। बल्कि फरमाया वह खवातिरिहिम, उनके दिलों में जो खतरा गुजरता है जैसे कल उन खतरात से वाकिफ थे पैगंबर विसाल के बाद आज भी लोगों के दिलों के खतरात पर बाखबर है। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। दिलों के खतरों पर बाखबर है, नीयतों से बाखबर है, आमाल से बाखबर है, अहवाल से बाखबर है। 737 में लिख गए कि पैगंबर दुनिया वालों की नीयतों को जानते हैं। और नायक साहब कहते हैं कि जिंदा ही नहीं है तो जानने का क्या सवाल, मांगने का क्या सवाल, मदीने में जाकर रोने का क्या सवाल। अरे नादानो, इमाम अहमद रजा की ना मानो, शेख अब्दुल हक की तो मान लो। इमाम अहमद रजा की ना मानो, इमाम इब्नुल हाज की तो मान लो। फरमा रहे हैं पैगंबर जैसे कल दुनिया वालों को देखते थे, उनके अमाल को देखते थे, नीयतों को जानते थे, दिल में उठने वाले वसवसों को जानते थे। विसाल के बाद आज भी पैगंबर दुनिया वालों की नीयतों को जानते हैं, अहवाल को जानते हैं, अमाल को जानते हैं। सुभान अल्लाह। अब ईमान की बोली सुना दूं। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। जब नीयतों को देख रहे हैं, दिल के खतरात को देख रहे हैं, अमाल को देख रहे हैं, तो उनका गुलाम किसी मुसीबत में हो पैगंबर को खबर कैसे नहीं होगी। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। बल्कि मदारिजुन नबुव्वत के आखिर में हजरत मौलाना नूरुद्दीन रशीदी साहब आखिरी बात फरमाया मदारिजुन नबुव्वत के आखिर में, ए दुरूद पढ़ने वाले, दुरूद पढ़ो तो अदब से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, ताज़ीम से पढ़ो, एहतराम से पढ़ो। क्यों? आगे का जुमला सुनिए सनाउल्लाह साहब। 10 रोज अभी तकरीर सुननी, आज ही थके थके क्यों लग रहे हो? क्या बात। हजरत शेख अब्दुल हक फरमाते हैं जीरा के वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी बीनत व मी सुनवत कलामी तुरा। अदब से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, क्योंकि पैगंबर तुम्हें देखा भी करते हैं और पैगंबर तुम्हारी गुफ्तगू सुना भी करते हैं। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आगे लिखा इसलिए कि अल्लाह ने पैगंबर को अपनी सिफतों का मजहर बनाया और अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत ये है अनाजली सोमन ज़करनी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरा जिक्र करे मेरी रहमत उसके ऊपर दराज रहती है, मेरी रहमत का साया उस पर रहता है। अल्लाह ने अपनी इस सिफत का मजहर भी अपने पैगंबर को फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करे अल्लाह की रहमत का साया उसके ऊपर दराज रहता है, और जो मुस्तफा का जिक्र करे मुस्तफा की रहमत अल्लाह की अता से अपने उस गुलाम के ऊपर साया फगन रहा करती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई साउथ अफ्रीका में नबी का जिक्र करे, नबी की रहमत उस पर भी बरस रही है। कोई श्रीलंका में नबी की नाम पढ़े, नबी की रहमत उस पर भी बरस रही है। कोई ब्राजील में नबी की नाम पढ़े, नबी की रहमत उस पर भी बरस रही है। अरे नादानो,
हाजिर और नाजिर का और मतलब ही क्या है? हाजिर और नाजिर का मतलब यही है कि एक जगह रहकर पूरे आलम का मुशाहदा किया जाए। यही हाजिर और नाजिर का मतलब है। मेरे पैगंबर गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा रहकर सारे आलम का मुशाहदा करते रहते हैं और दुनिया वालों के अहवाल और दुनिया वालों के हालात से बाखबर रहते हैं। ये सुभान अल्लाह, ये तो मैंने शेख अब्दुल हक के हवाले से ये 5 बातें पहुंचाई है। इस उन्वान पर मैंने इतना पढ़ा है कि 550 सफ़े की किताब इस उन्वान पर हमने लिखी है। अल्लाह की तौफीक से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इमाम अहमद रजा खां कुद्दस सिर्रुहुल अजीज अगली बार आएंगे तो इंशाअल्लाह डॉक्टर याकूब साहब के लिए वो किताब लेकर आएंगे। और अगली बार आएंगे तो हम आपको इस्माइल देहलवी के चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उनके दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनके परदादा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, इस्माइल देहलवी के खानदान वालों के हवाले से आप तक पहुंचाएंगे कि इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में जिन बातों को शिर्क लिखा, उनके दादा ने, परदादा ने, चचा ने, वालिद ने उन चीजों को ईमान का हिस्सा करार दिया। ये तो बाहर के मुहद्दिस की बात थी, उनके घर के बुजुर्गों की बात अगली मजलिस में इंशाअल्लाह आप हज़रात तक पहुंचाएंगे। मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है, इसलिए मैं इस गुजारिश के साथ आप हज़रात से रुखसत होता हूँ। शक व शुबहा के साथ नहीं, घबरा कर नहीं, तसल्जुल के साथ नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ कहो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह पाक इस मजलिस को कबूल फरमाए। आप हजरात ने 1.5 घंटे मेरी गुफ्तगू गौर से सुनी। अगर चंद लोगों के लिए भी मेरी ये गुफ्तगू हिदायत का जरिया बन जाए तो सनाउल्लाह साहब की मेहनत भी वसूल हो जाएगी, मौलाना नूरुद्दीन साहब की गुफ्तगू भी कोशिश भी कबूल हो जाएगी, मौलाना याकूब इस्माही और मौलाना खुशबुद्दीन साहब की मेहनत भी इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और मरते दम तक उसी अकीदे पे कायम रखे जो अकीदा गौसे आज़म का था, जो ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो हजरत शेख अब्दुल हक का था, जो हजरत यहिया इब्न मईन का था, जो अकीदा इमाम शाफ़ई का था, जो अकीदा ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का था, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।